مجید کے نام، ویسے تو قرآن مجید کے کئی نام ہیں، لیکن کتاب البرہان کے اندر تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر 55 کے قریب قرآن پاک کے نام آئے ہیں، اور شارٹ کویشچن کے طور پر پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کے چند نام لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے چند ایک ہی ہیں۔ الکتاب یعنی کتاب، دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کی مستحق صرف قرآن پاک۔ کتاب ایک مجموعے کا نام ہے، اور ایسا مجموعہ ہے قرآن پاک کہ جس کے اندر ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ اور اسی طرح الفرقان، فرق کرنے والی، سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے، غلط اور ٹھیک کے درمیان کیا کر دیتی ہے؟ فرق کر دیتی ہے۔ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی کیا ہو، عقل ہو، تو قرآن اس کو ضرور رہنمائی عطا فرماتا ہے کہ کیا واقعی یہ ٹھیک ہے بات کہ غلط ہے، کیا درست ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ نور، روشنی دکھانے والی، ہدایت دکھانے والی، اور قرآن نے خود فرمایا ھدی للمتقین، ہاں نور ان کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جو منافق ہیں، کافر ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ قرآن پاک ہدایت نہیں ہے۔ آگے شفا، قرآن پاک میں شفا ہے، اور یہ سچ ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو شفا بنایا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، لیکن پڑھنے والے کا یقین ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول ایک قافلہ جا رہا تھا، ایک قبیلے کے پاس، ایک بستی کے پاس گزرے، رات ہو گئی۔ ان صحابہ نے فرمایا ہمیں یہاں ٹھہرنے دیا جائے، انہوں نے کہا ہم نہیں ٹھہرنے دیتے۔ اب صحابہ پریشان، اب کیا کریں، رات کا وقت ہے۔ اس بستی کا جو سردار تھا اس کو بچھو کاٹ گیا۔ اب بچھو نے کاٹا تو بہت زہریلی اس کی یہ ہوتی ہے۔ بچھو نے سانپ کو کہا زہر تیرا ہو اور ڈسوں میں، پھر کوئی انسان بچ کے دکھائے۔ سمجھ آئی؟ بہت زہریلا ہے، یہ ڈستا ہے بچھو۔ تو اس کو بچھو نے ڈسا، وہ تو مرنے والا ہو رہا تھا۔ تو ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے فرمایا میرے پاس اس کا علاج ہے۔ انہوں نے کہا جلدی کریں، ہمیں علاج بتائیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ پھر ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کو بھی کیا چاہیے؟ رات کا کھانا دیں اور رات کو یہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی دیں۔ وہ اس وقت اس علاقے کا بڑا تھا، سردار تھا، انہوں نے کہا فوراً ٹھیک کریں۔ صحابی نے فرمایا لے آؤ اس کو، لے آئے۔ انہوں نے پھڑ کے دم کیا انگلی پہ، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب صحابہ کرام وہاں ٹھہرے، کھانا شانا کھایا، صبح ہی چلے گئے۔ واپسی پہ جب قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضور سے وہ بات ارشاد فرمائی، حضور ایسا ایسا ہوا۔ تو حضور نے جب یہ بات سنی تو حضور مسکرائے، کمال ہے۔ تو اس صحابی سے پوچھا ہاں بھئی یہ آپ نے کیا، اس کو کیا پڑھ کے دم کیا؟ تو اس صحابی رسول نے فرمایا حضور ہم نے آپ سے ہی سنا ہے سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور پھر علماء نے یہ راستہ نکالا دم کرو تو پیسے لو جائز ہے، ہاں تیل دم کر کے دو اور چپس کھاؤ، یہ جائز ہے۔ سمجھ آئیے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی۔ ہاں پڑھنے والا یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے یقین کے مطابق اللہ اس کو شفا عطا فرماتے۔ تو آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کے سر میں درد ہو، بخار ہو، کچھ بھی ہو، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی اس آیت کے اندر شفا ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر کے پانی پہ دم کریں۔ سر ہے تو سر کو پکڑ کر کے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو پھونک ماریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گی۔ کسی مولوی کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، قرآن تو ہر انسان کے لیے ہے۔ ہر کوئی اس سے کیا کر سکتا ہے؟ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ 2 منٹ مرغا بنے۔ تو آگے ہے تذکرۃ، عبرت،
رکھنے والی، نصیحت رکھنے والی مرغا بنے گا سانڈی کیڑی گل چلو مرغی بنو، مرغی مرغی نہیں بننا، مرغا بنو۔ چل چھوڑ دے، آ جاؤ ادھر۔ نے کئی طرح کے واقعات بتائے ہیں لوگوں کے لیے کہ اس سے تم کیا کرو، لعلکم تذکرون، کہ اے عقل والو تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن پاک میں طرح طرح کے واقعات۔ العلم، اس سے بڑا کوئی خزانہ علم ہے ہی نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ علم کی ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ البیان، بیان کی ہر بات کی وضاحت کرنے والی ہے۔ حکیم، حکمت والا ہے، مبارک برکت والا ہے، مبین واضح ہے، مجید بزرگ ہے، عزیز زبردست عزت والا ہے۔ پڑھنے والوں کو عزت دیتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، وقت کے امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے حضرت عمر جا رہے ہیں، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے قافلہ، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا عمر تھک گئے ہیں لگتا ہے، فرمایا تھکا نہیں ہوں۔ فرمایا کیا ہوا پھر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میں ایمان لانے سے پہلے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میں اونٹ چراتا تھا، میرا ابا مجھے کہتا تھا عمر یہ 7 اونٹ ہیں ان کو لین لگاؤ ذرا، اور جب میں آگے والے کو ٹھیک کرتا تھا تو پیچھے والا خراب ہو جاتا تھا، اپنی جگہ سے ہٹ جاتا تھا، پیچھے والے کو صحیح کرتا تو آگے والا ہٹ جاتا۔ میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا خطاب کے بیٹے تیرے سے 7 اونٹ ٹھیک نہیں ہوتے، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ آج عمر ہے کہ قرآن کو سینے سے لگایا، آج عمر 7 اونٹ کیا 22 لاکھ مربع میل پہ جو بات کہتا ہے وہی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ رب العزت نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن عزت دیتا ہے۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ وہ کیا کہیں، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہم نے جب قرآن کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑا، اس وقت ہم خوار سے خوار قوم ہو گئے، ذلیل سے ذلیل قوم ہو گئے، کیونکہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ حالانکہ یہ پس پشت ڈالنے والی کتاب نہیں تھی، یہ تو سامنے رکھ کے پڑھ کر کے ہدایت حاصل کر کے چلنے والی کتاب تھی۔ آج موبائل تو روزانہ ہر کوئی کھولتا ہے، لیکن قرآن نہیں کھولتے۔ صبح اٹھ کر کے اپنی فیس بک تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن قرآن کو کوئی کھول کے نہیں دیکھتا۔ ہاں، پھر کیا ہوا؟ پھر ہم ذلیل ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے، ہر انسان پھر پریشان ہو گیا۔ وہ وقت تھا لوگ صبح کو اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، گھروں میں بیٹھ کر کے صبح فجر کے بعد قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، ماں بیٹھ کے پڑھتی تھی، بہنیں بیٹھ کے پڑھتی تھی، باپ بیٹھ کے پڑھتے تھے تکیے کے اوپر قرآن پاک رکھ کر کے۔ وہ وقت بڑی برکتوں والے تھے۔ آج اٹھتے ہی 10 بجے ہیں تو قرآن کو کس نے کھولنا ہے؟ پھر یہی قرآن کل قیامت کی صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن کل قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں سفارش کرے گا یا تیرے خلاف کیا کرے گا، گواہی دے گا، اور پھر اس کی سفارش قبول ہوگی یا اس کی حجت تیرے خلاف اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، قبول کریں گے۔ قرآن کیا کہے گا، یا اللہ میں تو ان کے گھر تھا لیکن ان کو کھول کے دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، کتنے دن ہو گئے ہم لوگوں نے قرآن نہیں اٹھایا۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے موبائل پہ اٹھا کے پڑھ لیا، یاسین پڑھ لی، نہیں، قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک ختم کیا جائے، یہ قرآن کا حق ہے۔ ہم لوگ جس دن اڑ بھی جائیں تو بس سورہ یاسین پڑھی اور ختم۔ ہر ایک کا اپنا اپنا فضیلت ہے۔ سورہ یاسین جو پڑھے گا، حضور نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو سورۃ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ عشاء اور مغرب کے درمیان عشاء کی نماز سے پہلے سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ جو آدمی تلاوت کرے گا مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھے گا، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔
سمجھ آئی؟ تو قرآن کی فضیلت، لیکن حق یہ ہے کہ اس کو الف لام میم سے شروع کر کے والناس پہ ختم کیا جائے۔ اور قرآن یاد رکھو، قرآن سے جو منہ موڑتا ہے ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے، قرآن سے منہ موڑے گا میں اس کی دنیا تنگ کر دوں گا، دنیا برباد کر دوں گا۔ اور جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرماتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ خوشیاں۔ ایک صحابی رسول رات کو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا، ان کا بچہ چارپائی پہ گھوڑا ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ قرآن پڑھ، گھوڑا کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر، وہ صحابی بڑے پریشان، انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے، بادل اس کے اوپر ہے اور اس کے اوپر سے جو ہے نا جی نور ایسے سفیدی اڑتی جا رہی ہے۔ وہ انہوں نے ختم کیا قرآن پاک کو پڑھنا، صبح ہوئی فجر کے بعد حضور کے پاس تشریف لے گئے، حضور رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس طرح ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیت السکینۃ، قرآن پڑھنے سے جو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تم قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر آئے، فرمایا حضور میری گھوڑی بندھی تھی، میں قرآن پڑھ رہا تھا، اب کیا ہوتا تھا کہ قرآن پڑھتے اس چھوٹی سی بادل جو ہے نا جی میری گھوڑی کے اوپر آ کر کے کھڑی ہو گئی اور اس سے شعائیں اوپر اٹھ رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قرآن پڑھنے کو اللہ نے قبول فرمایا، فرشتے کو آسمان سے آ کر کے تمہارا قرآن سن رہے تھے۔ تو یہ قرآن۔ اور ایک اور بات یاد آ گئی، سب سے انگریز نے یہ جب بات سنی نا قرآن پڑھنے سے انسان کے دل پر سکون اترتا ہے، انہوں نے معائنہ کیا۔ انگریز تو آپ کو پتہ ہے ریسرچ میں بہت آگے ہے ہر ایک، اس نے 3 کیٹیگری کے لوگ بٹھائے۔ ایک وہ لوگ جو عربی کو سمجھتے تھے مسلمان، دوسرا وہ لوگ مسلمان جو عربی کو نہیں سمجھتے تھے لیکن تھے مسلمان، تیسرا وہ لوگ جو نہ مسلمان تھے نہ عربی کو سمجھتے تھے۔ ان تینوں کو بٹھایا اور 7 قرآن کی آیتیں پلے کر دی، چلا دی اور معائنہ کیا۔ ہر ایک انسان، عربی سمجھنے والا نہ سمجھنے والا، ان کے دل پر قرآن پاک جب پڑھا جا رہا تھا ان کے دلوں پر سکون نازل ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس چیز کا معائنہ کیا۔ اور وہ لوگ جو کافر تھے، جن کو جو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، اس کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے، قرآن پڑھنے کے بعد ان کے دلوں پر بھی اثر کر رہا تھا۔ اور یہاں تک کہ وہ آیات جن کے اندر جنت کا تذکرہ ہوتا تھا، جب ان کو چلایا جاتا تھا تو ان کے دلوں کے اوپر اور زیادہ خوشی نہ یہ ہوتی تھی۔ تو قرآن کو جو پڑھتا ہے اللہ اس کے دل پر سکون، اطمینان اور خوشی اتارتے ہیں۔ تو قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن کو جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی پڑھو جی۔ قرآن مجید کا باب ہوتا ہے۔ جی قرآن پاک کا نزول آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک کیسے نازل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، کئی دن تک وہاں پر عبادت کرتے۔ اب جب 40 سال کا عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا نور عطا فرمایا، تو اس وقت حضرت جبریل امین حضور کے پاس آئے، آواز آئی اقرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، آپ خاموش، کوئی بھی نہیں۔ پھر فرمایا اقرا، حضور نے ادھر ادھر دیکھا، پریشان ہوئے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں بھائی، میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے پھر کہا اقرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری، بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ تو جبریل سامنے آئے، حضور کو جپھی ڈالی اور زور سے دبایا، اور دبا کر کے سورۃ الق کی پہلی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ پڑھ کر کے سنا کر کے چلے گئے۔ اور جب حضور کے اوپر وحی آتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے کئی
نشانات تھے، صحابہ ان باتوں کو دیکھ کے سمجھ آئے۔ وہی آتی حضور کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا، وہی جب آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے، صحابہ کو پتہ چل جاتا، صحابہ حضور سے دور ہو جاتے تھے۔ وہی جب اترتی تو گھنٹیوں کے بجنے کی آواز آتی تھی، صحابہ کو معلوم ہو جاتا تھا۔ وہی جب آتی تو مکھیاں، یہ جو شہد کی مکھیوں کا پورا جھنڈ جب جا رہا ہو نا، تو ان کی جو بھنبھناہٹ ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے گزرتے ہوئے، ان کے آنے کی آواز آتی تھی۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے کیا شان ہوگی، جمادی ثانی ہے، حضرت ابو بکر کی تو کیا شان ہے، اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی کیا شان ہوگی کہ حضور کے کئی دفعہ حضور عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوتے تھے اور اللہ اپنا قرآن اتارتے تھے، یا حضور عائشہ کے بستر پر موجود ہوتے تھے اور اللہ کا قرآن اترتا تھا۔ کیا شان ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ کی، تو قرآن اس طرح اتر۔ اور جبریل امین زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 یا 3 دفعہ اپنی اصلی حالت میں آئے ہیں، وگرنہ حضرت جبریل امین حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک میں آتے تھے حضور کے پاس، کیونکہ وہ خوبصورت صحابی تھے، کوئی بھی بات ہوتی، وحی ہوتی، کچھ بھی ہوتا تو حضور کے پاس لے کر کے آتے ان کی شکل میں۔ اصلی شکل میں کم آئے ہیں، اور اصلی شکل میں حضرت جبریل امین کے 600 پر ہیں، اور ایک پر اگر کھولے تو مشرق اور مغرب کے پورے خلا کو اندر لے لیں، اور 600 پر ہیں اس طرح کے، تو کتنے بڑے ہوں گے۔ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اوپر جتنا بھی پانی ہے اس پانی کو اٹھا کر کے ان کے ناخن پر رکھ دیا جائے تو ایک بھی قطرہ نیچے نہ گرے، جتنا زیادہ پانی ہے اتنے بڑے ہیں، ناخن اتنا بڑا ہے تو خود کتنے ہوں گے۔ حضرت اسرائیل کے سامنے دنیا میں کئی لوگ ایک ہی دفعہ وفات پا جاتے، تو کسی نے پوچھا اے اسرائیل آپ کو کیسے؟ انہوں نے فرمایا یہ پوری دنیا کے لوگ میرے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک پلیٹ کے اندر چند دانے پڑے ہوں، میں جس کو چاہوں اٹھا لوں، تو وہ اتنے بڑے ہیں۔ اور حضرت اسرافیل جب سے پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے سانس لے رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں۔ جس دن ہم سانس لیتے ہیں نا تو فوراً باہر نکالتے ہیں، تھوڑی دیر آپ روکے نا، روک کے بیٹھے تھوڑے چند سیکنڈ کے بعد آپ کریں گے، شکر ہے۔ تو اتنا بڑا گلا ہے ان کا کہ وہ سانس لے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن تک لیتے رہیں گے۔ جس دن قیامت آئے گی اس دن بس لینا بند کریں گے، پھر نکالیں گے سانس۔ تو جو رب اتنے بڑے فرشتوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ رب کتنا بڑا ہوگا، اور اس رب کی رحمت کتنی بڑی ہوگی، اور اس رب کا قرآن کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔